الامر فوق الادب، حکم کا درجہ ادب سے اوپر ہے۔ میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ حضرت ہی کچھ فرمائیں، لیکن حکم کو ٹالنا سخت بے ادبی ہے۔ حکم کو مان لینا ادب سے بڑھ کر ہے۔ حکم دیا گیا ہے اس لیے حاضر ہو گیا ہوں، میں خالی الذہن کچھ ذہن لے کر نہیں آیا ہوں، لیکن بہرحال بٹھا دیا گیا ہوں، حضرت کے حکم پر بیٹھ گیا ہوں۔ ایک آدھ بات عرض کرتا ہوں، بزرگوں بھائیوں، ہم سب اللہ کے فضل سے اللہ والوں کی نسبت کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نسبت الحمدللہ جڑی ہوئی ہے، اور ہماری یہ پوری جماعت، وہ سب لوگ جو یہاں جمع ہیں، وہ بھی بعض لوگ جو کسی عذر اعذار کی بنیاد پر تشریف نہیں لا سکے، ہر مرتبہ آتے ہوں گے، یہ سب کے سب بہت زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کو اپنے دل میں بسانے والا راز، یعنی اللہ کے نام کا ورد، اور اس نام کے ورد سے ایسی مانوسیت اور ایسی وابستگی ہے، اور اس چیز سے ایسا تعلق ہے کہ یہ صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے رات کو دن میں جو حضرت والا نے تعلیم دے رکھی ہے، جو حضرت کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور اس ذکر کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات عالی کا تعلق اور اللہ کی ذات عالی کا تعارف ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ ابھی جو حضرات مجلس میں موجود تھے عصر کی بات کی میں، وہاں تعلیم میں بھی یہ بات تھی، اللہ رب العزت کی کثرت سے ذکر کیے بغیر نہ اللہ کی محبت آ سکتی ہے، نہ اللہ کی معرفت آ سکتی ہے، نہ اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، نہ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کو پہچانا نہ جائے، جب تک نماز نماز نہیں ہے، جب تک اللہ کا عشق نہ ہو، جب تک نماز نماز نہیں ہے۔ جس نماز کے فضائل ہم دن اور رات بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور اپنے بچوں میں ذکر کرتے ہیں، مجلسوں میں مسجدوں میں ذکر کرتے ہیں، ممبروں پر ذکر کرتے ہیں، اس نماز کی بسم اللہ عشق سے ہوتی ہے، اس نماز کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آدمی کے پاس معرفت نہ ہو، آدمی کے پاس عشق نہ ہو، سچ پوچھئے وہ سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہو سکتا ہے نماز کے اندر، وہ کوئی لمبی سی صورت نماز کے اندر پڑھ رہا ہو سکتا ہے، وہ 3 بار 5 بار 7 بار کے بجائے اور زیادہ مرتبہ سبحان ربی العظیم اور الاعلیٰ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ لمبی نماز پڑھنا، اس کے لمبے رکوع اور سجود کرنا، لمبے قیام اور لمبی نماز پڑھنا ان عارفین تک نہیں پہنچ سکتا جن کے دلوں میں علم اور عرفان بیٹھا ہوا ہے، بھلے ان کی نماز مختصر ہے۔ یہ ہے بنیاد، سمجھے میری بات کو؟ اگر آپ کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو آپ کی مختصر نماز اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کے بغیر والی نماز کے مقابلے، جو کہ لمبی چوڑی بھی ہو، اس کے مقابلے عارفین کی مختصر نماز زیادہ بہتر ہے۔ اب عارف بننے کے لیے اور عاشق بننے کے لیے ہم نے حضرت والا سے اپنا روحانی تعلق قائم کیا ہوا ہے، اور حضرت والا کی نصائح پر، ان کی نصیحتوں پر ہم الحمدللہ ذکر اذکار کرتے ہیں۔ میں مختصر، چونکہ ذکر کرنا ہے اصل تو بیان کرنا مقصود نہیں، مختصر بات عرض کروں۔ ہمارے یہاں ذکر کرنے کے اعتبار سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر اس میں کئی بار کوتاہیاں برتتے ہیں۔ آج کر لیا، کل کو مہمان آ گئے، آج آنکھ نہیں کھلی، کل کو کچھ اور ہو گیا، آج طبیعت خراب ہو گئی، اور ذکر من بنا کر لیا، من بنا چھوڑ۔ ایسے نئی ترقیات ہوتی، روحانی ترقیات ہرگز بھی اس طرح سے نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ جس طرح سے جب بیمار بھی ہوتے ہیں تو کھانا نہیں چھوٹتا، کوئی گھر میں بہت خاص مہمان بھی آ جائے تو کھانا نہیں چھوٹتا، بلکہ مہمان کے ساتھ تو اور زیادہ بہترین مرغن کھانے کھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی مہمان آ جائے، کوئی سفر ہو، کوئی بیماری ہو، تو اس دن بھی پورے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ یہ جب ہم اس چیز میں مداومت اختیار کریں گے، اہتمام کریں گے، پابندیاں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس روحانی غذا کے ذریعے، چونکہ روحانی غذا اللہ کا ذکر ہے نا،
روحانی غذا کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے دل کو جلا ملے گا، اور ہمارے اندر جو نورانیت، روحانیت اور وہ معرفت کے درجات اور وہ عاشقوں جیسی کیفیات جب پیدا ہوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہمیں اللہ رب العزت کی وہ عطائیں ملیں گی جن کی تلاش میں ہم سب بار بار ہر مہینے اس خانقاہ میں آتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اصل میں حضرت والا کے سامنے لوگ کشائی کروں، اس لیے بس میں بھی مختصر پر ہی اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔